بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوفہ میں بازار کے اندر جب حبیب سے ملاقات ہوئی تو حبیب نے پوچھا مسلم کہاں؟ کہا بازار میں ہوں، حنا لینے آیا ہوں، خضاب لینے آیا ہوں۔ کہا چلو، حسین ابن علی کربلا پہنچ چکے ہیں، وہاں خضاب لگے گا۔ صحیح۔ مسلم موسجہ گھر نہیں گئے کہ میں ابھی آتا ہوں، تھوڑی دیر بتا کے آتا ہوں۔ جب پتا چلا کہ امام وہاں ہے وہیں سے نکل پڑے۔ تبھی تو امام نے کہا کہ میرے جیسے صحابی کسی کو نہیں مل سکتے۔ آج ہم اپنے امام کے لیے عزیزان محترم کیا کر رہے ہیں؟ کتنا عمل ہے امام کے لیے۔ مشکلات آپ کے سامنے ہیں، کمیونٹی کی، معاشرے کی، سوسائٹی کی، پاکستان کی، دنیا کی مشکلات آپ کے سامنے ہیں۔ کوئٹہ میں ہونے والا واقعہ اور یہ مشکلات ان کے اوپر، اور اس طرح کی مشکلات جو ان کے اوپر پہلے بھی ہوئی، اور اس طرح کی اور بہت ساری مشکلات فلسطین کے اوپر، یمن کے اوپر، یہ سب مشکلات ہیں، انسانیت کے اوپر مشکلات ہیں۔ ظالم اپنے آپ کو، استکباری طاقتیں اپنے آپ کو سمجھتی ہیں کہ وہ پوری دنیا پہ قابض ہو جائیں گی۔ خب یہ ان کی غلط فہمی ہے، یہ ان کی ایک سوچ ہے، غلط سوچ ہے، کیونکہ قرآن جب کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی زمین کو اس کے اصلی وارثوں کی طرف پلٹائیں گے، تو اصلی وارث کون ہے؟ وہ امام کا امام ہے، اصلی وارث اللہ کی آخری حجت جو ہے وہ وارث ہے۔ لیکن ہم اس وراثت تک پہنچنے کے لیے ہم اپنا کردار کیا ادا کر رہے ہیں؟ ہماری آج معاشرے میں کیا ڈیوٹی ہے؟ چاہے وہ علمی میدان ہو، عملی میدان ہو، کوئی بھی چیز ہو، فائنینشل ہو، کوئی آئی ٹی کی اسپیشلائزیشن ہو، اکنامیکل ہو، سوشلائزیشن ہو، سٹی ڈیولپمنٹ ہو، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو، یعنی ہم اپنا کردار امام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے نوکری اچھی کر رہے ہوں، جاب اچھی کر رہے ہوں، اچھی بات ہے، کریں، لیکن یہ جو اتنی اللہ نے کوالٹیز دی ہیں، ان میں سے امام کے لیے کیا ہے؟ کتنا تیار ہے کہ اگر آج امام کی حکومت کے لیے کچھ کام کرنا پڑ گیا تو کچھ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ پلاننگ میں ہے یا نہیں ہے؟ یا نہیں، بالکل ہے ہی نہیں پلاننگ کے اندر۔ تو جب ہے ہی نہیں تو امام کو کہاں بلا رہے ہیں آپ؟ کہاں آئیں گے امام؟ کس کے پاس آئے ہیں امام؟ یہاں پہ آئیں گے امام کہ جہاں ہم اتنے سال ہو گئے، 2013 میں بھی ہم نے دھرنے دے کر اپنے مطالبات منوائے، اور 8 سال کے بعد بھی ہم وہی کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی اسٹریٹجیز نہیں ہے، ہم اتنی طاقت میں آ ہی نہیں پائے آج تک۔ اب دوسری طاقتوں کو دیکھیں کہ جن کے پاس امامت اور ولایت کا نظام ہے، وہ ایک شخص جس کے چہرے کو، جس کی ایک آنکھ سے دشمن ڈرتا، 40 سال امام کی حکومت کے لیے 4 ملکوں پہ حکومت قائم کرتا رہا۔ گاؤں میں رہنے والا کسان کا بیٹا تھا، کسی یونیورسٹی سے نہیں پڑھا، لیکن امام کی خاطر، امام کی حکومت کے لیے اپنے آپ کو اس مقام پہ لے کر آیا۔ دشمن اس سے خوف کھاتا تھا، خود اس کو آ کر اس کو حملہ قرار دیا کہ اس کو مارو۔ ایک شخص کیا کر سکتا تھا؟ جانتے تھے کہ یہ جو اتنے بلین ڈالر کی ہم نے محنت کی تھی، اس ایک شخص نے برباد کر دی ہے۔ وہ اپنے آپ کو انسان اس قابل لے کر آئے، ایسی قیمت بنائے اپنے آپ کی کہ خدا نے پھر انتخاب کیا، خدا نے اس خون کو خریدا اور اسے اس مقام تک پہنچایا کہ انسانیت کی تاریخ میں ایسا جنازہ نہیں اٹھایا گیا کسی کا، اور اس نے اپنے وجود کے ٹکڑے کرا دیے، نہ سر کا پتہ، نہ بدن کا پتہ، صرف ٹکڑے تھے اور ایک ہاتھ تھا بس۔ جس کے سردار کی گردن نہ ہو، ان کے نوکروں کی گردنیں کیوں بچیں؟ یہ ہے کربلا۔ کربلا یہی ہے کہ دعوت دیتی ہے کہ یہ عشق کی وادی ہے، آنا چاہتے ہو امام تک، بسم اللہ آؤ، لیکن شرط ایک ہے، گردن کٹوا کے آنا پڑے گا۔ تیار ہو؟
خوش قسمت ہے یہ شہداء. عزیزان محترم، ظاہراً تو ہوتا ہے کہ نقصان ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ سب اپنی جگہ پر، لیکن خوش قسمتی سمجھیں کہ 1400 سال بعد عشق ولایت علی کی خاطر گردنیں کاٹی جا رہی ہیں. افتخار کرے آدمی کہ میں اپنے سید الشہداء کے راستے پر قربان ہو رہا ہوں. جب سردار کی گردن نہیں، غلاموں کی گردنیں کیوں بچیں؟ ہم خود کہتے ہیں یا لیتنی کنت معاکم فافوز فوزا عظیما، کاش ہم کربلا میں ہوتے، کامیاب ہو جاتے. کیسی کامیابی ہے؟ وقت کا امام منتظر ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کس طرف بڑھ رہے ہیں، ان کے پاس کیا اسٹریٹجیز ہیں، ان کے پاس کیا پلاننگ ہے، یہ اسلام کی خاطر کیا کر رہے ہیں، یہ اللہ کے دین کی خاطر کتنا کام کر رہے ہیں. یہ دنیا انسانیت دیکھیں، اس میں تو اسلام تو ہر مذہب کے لیے اسپیس رکھتا ہے، روم رکھتا ہے. اسلام ہر مذہب کو آزادی دیتا ہے. انسانیت کا درس ہے اسلام، امنیت کا درس ہے، محبت کا درس ہے. کیا ہم اس درس کو دنیا میں دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ یا ہم فنڈامنٹلسٹ ہوتے جا رہے ہیں، یا ہم ایکسٹریمسٹ ہوتے جا رہے ہیں، بس میں صحیح ہوں باقی سب غلط ہیں. اگر ہم اس طرح بڑھیں گے تو ہم امام کو کہاں دعوت دیں گے؟ نجف کے عالم دین تھے، استاد تھے بڑے. ان کا شاگرد کہتا ہے کہ میں ایسے استاد تھے کہ جو ہر درس میں اپنے درس سے پہلے امام کا ذکر کرتے تھے. میں ایک دن ان کی خدمت میں درس سے تھوڑا پہلے چلا گیا. میں نے دیکھا بڑے پریشان ہیں. میں نے کہا استاد کیا ہوا؟ کہا کہ میرا امتحان ہوا اور ناکام ہو گیا. کہا استاد آپ کا کیسا امتحان؟ امتحان تو ہمارے ہوتے ہیں. کہا نہیں، میں نے خواب میں دیکھا کہ آواز آئی کہ امام کا ظہور ہو گیا ہے، اور امام اسی شہر کے اندر ہے. تو میں جلدی جلدی لباس پہنا اور گھر سے باہر نکلا. میں باہر نکلا تو دیکھا لوگ بہت ہجوم میں اور دوڑے جا رہے ہیں امام جہاں پر ہے. میں نے دیکھا کہ جب میں باہر نکلا تو کوئی میرے ابا کے اوپر سے کوئی مجھے دھکا دیتا ہوا جا رہا ہے. میں نے کہا کہ میں اتنا بڑا استاد ہوں، کوئی میرا احترام نہیں کر رہا. خیر کہا میں بھی بڑی مشکل سے امام تک پہنچ گیا. میں نے امام کو خدمت میں کہا مولا آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم تھے نا خود. کہا میری آنکھ کھل گئی. وجہ کہ میں اپنی میں گرفتار ہوں. میں کہاں امام کو آنے دوں گا؟ میں ایک طالب علم ہوتے ہوئے، میں ایک عالم دین، اگر لوگ کہتے ہیں بلکہ میں خود نہیں ہوں عالم دین، طالب علم چھوٹا سا، ایک مجلس پڑھنے والا بولے کہ امام نے کیا کرنا آگے؟ میں ہوں نا، میں مجلس پڑھ رہا ہوں، مولا آپ کو کیا ضرورت ہے؟ عزیزان محترم، سخت ہے، آسان نہیں ہے امام تک پہنچنا. امام تک پہنچنا اگر آسان ہوتا تو بی بی مدینہ کے دروازے نہ کھٹکھٹاتی.